Welcome to Rupa Portal. Let's explore the inspiration our great Sahaba Radhiyallahu Ta'ala Anhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ 2 ہجری میں ایک دن جب کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ لوگوں، آج ابو الصاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مدینہ کے لوگوں کو اس خبر کا بہت دکھ ہوا۔ جب جنازہ تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جھک کر میت کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، جس سے ابو الصاحب کے رخسار بھی تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الصاحب، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر بھی اس سے آلودہ نہ ہونے پایا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز غمگین ہو گئی۔ اس موقع پر دوسرے لوگ بھی سسکیاں لے رہے تھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم انہیں کدھر سے پردے خاک کریں؟ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کا کوئی بھی خاص قبرستان موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تک سوچتے رہے اور پھر آپ نے فرمایا، ان کی قبر مقام بقیع میں کھودو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ساتھ بقیع تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھایا۔ جب تدفین ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے سرہانے ایک پتھر نصب کر کے فرمایا، آج سے میں بقیع کو مسلمانوں کا قبرستان قرار دیتا ہوں۔ آج کے بعد جو بھی مدینہ میں سفر آخرت اختیار کرے گا وہ یہیں دفن کیا جائے گا۔ ابو الصاحب، جن کی موت نے سب کو رلا دیا اور جنت بقیع میں پہلی جگہ جن کو ملی وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو جمح میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت ہی سعید اور صالح فطرت سے نوازا تھا۔ جہالت کے دور میں بھی وہ غلط بات سے اجتناب کرتے تھے۔ علامہ ابن سعید کا بیان ہے کہ عربوں میں بچہ بچہ شراب پیتا تھا، لیکن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو اس زمانے میں بھی شراب سے نفرت تھی، اور وہ کہا کرتے تھے، شراب پینے سے آدمی کی مت ماری جاتی ہے، اسے ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، پھر کوئی شریف آدمی ایسی چیز کیوں استعمال کرے؟ آپ کا قبول اسلام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام پھیلانا شروع کیا تو پہلے 13 لوگ اسلام لے کر آئے۔ ایسے ہی ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن الاسد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ مشرکین مکہ نے انہیں بھی مظالم کا نشانہ بنایا۔ جب ظلم بہت زیادہ بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حالات کی وجہ سے کثیر تعداد میں ہجرت کرنا مناسب نہیں تھا، تو سب سے پہلا قافلہ جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، انہوں نے ہجرت کی۔ اس اولین قافلے کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ یہ لوگ چھپتے چھپاتے شیبہ کے بندرگاہ تک پہنچے اور حبشہ جانے والے 2 بحری جہازوں میں بیٹھ گئے۔ اسی وقت قریش کے کافروں کو اس کی خبر مل گئی، وہ ان کے پیچھے آئے، لیکن اللہ کے حکم سے اس وقت تک بحری جہاز وہاں سے نکل پڑے تھے۔ حبشہ میں جب امن سے 3 مہینے گزر گئے تو ان کو اڑتی اڑاتی خبر ملی کہ مکہ میں تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، یا پھر یہ کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ترک کر دی ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ خوش ہوئے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا یہ خبر بے بنیاد تھی۔ پھر یہ سوچنے لگے
کہ اب کیا کیا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد مکہ جانے ہی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ یہ سب کسی نہ کسی کی پناہ لیتے ہوئے مکہ شہر میں داخل ہو گئے۔ ایسے ہی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بنو مخزوم کے رئیس ولید بن مغیرہ، جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انہوں نے پناہ دی، اور پھر وہ مکہ میں امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن دل ہی دل میں یہ دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان مشرکین مکہ کے مظالم کو جھیل رہے ہیں اور مشرکین مکہ ان پر سخت مظالم ڈھال رہے ہیں، وہ یہ دیکھ کر بہت ہی اداس ہوتے تھے کہ وہ خود آرام سے وقت گزار رہے ہیں اور مسلمان تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو محض نفس پرستی ہے۔ ایک دن اسی طرح بے چین ہو کر وہ ولید کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابا عبد الشمس، تم نے اپنی حمایت کا حق ادا کر دیا، اب میں تمہاری پناہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا نمونہ کافی ہے۔ ولید نے پوچھا، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب میں صرف اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کسی دوسرے کی حمایت مجھے درکار نہیں ہے۔ ولید نے کہا، اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو حرم میں میری پناہ سے نکلنے کا اعلان کرو، کیونکہ میں نے اسی جگہ تمہیں پناہ میں لیا تھا۔ وہ فوراً تیار ہو گئے اور حرم میں جا کر فرمایا، اے اہل مکہ، میں ولید کو ایک باوفا اور شریف انسان پاتا ہوں، اس نے میری حمایت کا پورا حق ادا کر دیا، مگر مجھے اللہ کی پناہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پناہ میں نہیں رہنا، اور نہ اب یہ مجھے گوارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مشرکین کے مظالم میں کود پڑے۔ اس زمانے میں جاہلی عرب کے مشہور شاعر نبید بن ربیعہ عرب میں آئے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک دفعہ وہ قریش کی مجلس میں اپنا قصیدہ سنا رہے تھے، جب انہوں نے یہ مصرع پڑھا، خبردار رہو، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے بے اختیار پکار اٹھے، بالکل بجا ہے، تم نے سچ کہا۔ لیکن جب انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا، اور ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، تو اس پر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بول اٹھے، یہ غلط ہے، جنت کی نعمتیں ابدی ہیں اور کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ اس پر سارے مجمع میں شور مچ گیا، لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ سب نے نبید سے بولا کہ اپنا قصیدہ دوبارہ سنائیے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بھی جواب میں پھر سے وہی سب کچھ کہا۔ اس پر نبید نے قریش سے کہا، اے قریش کے لوگوں، خدا کی قسم، پہلے تمہاری مجلسوں کی یہ کیفیت کبھی بھی نہیں تھی۔ اگر یہ شخص اسی طرح مجھے ٹوکتا رہا تو میں اپنا شعر سنا چکا۔ نبید کی باتیں سن کر مشرکین بھڑک اٹھے، اور بنو مغیرہ کے ایک شخص نے اتنی زور کا تھپڑ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مارا کہ ان کی آنکھ نیلی پڑ گئی۔ ولید بن مغیرہ پاس ہی کھڑا تھا، کہنے لگا، بیٹے، اگر تم میری پناہ میں ہی رہتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ تم پر ہاتھ اٹھاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً جواب میں بول اٹھے، اے ابا شمس، میری تو دوسری آنکھ بھی راہ حق میں اسی قسم کی چوٹ کھانے کے لیے بے قرار ہے۔ ولید نے کہا، عثمان، بہتر ہے کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، اب میرے لیے اللہ کی پناہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد کافروں نے مسلمانوں پر پھر بہت مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن اس بار مکہ سے نکلنا بہت ہی مشکل تھا۔ آخر ایک چھوٹا گروپ حبشہ جانے میں کامیاب ہو گیا، جس میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے سائب اور 2 بھائی حدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب کافروں کو پتہ لگا تو وہ بہت ہی غصہ ہوئے اور عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بہت ہی قیمتی تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا
جو کہ شاہ حبشہ تھا، تاکہ مہاجرین کو نکال کر ان کے پاس بھیج دیں، مگر یہ منصوبہ ناکام رہا اور یہ خالی ہاتھ ہی واپس آئے۔ اس کا الٹ یہ ہوا کہ خود نجاشی بھی مسلمان ہو گیا۔ جب 4-5 سال گزر گئے تو ان مہاجرین لوگوں کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ آخر کافی مشکل کے بعد ایک گروپ جس میں 33 مرد اور 9 عورتیں شامل تھیں اور آپ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، وہ مکہ سے ہوتے ہوئے اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے کہ ان کے خاندان کا ایک فرد بھی وہاں باقی نہ رہا اور ان کے مکانوں کو خفل پڑ گئے۔ مدینہ پہنچ کر اصحاب نے عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے گھر قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائیوں کے لیے گھر بنانے کے لیے زمین دی۔ چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کروائی تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو جلیل القدر صحابی ابو الہیثم التیہان انصاری کا دینی بھائی بنایا۔ غزوات۔ رمضان 2 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس غزوہ میں آپ نے بہت ہی جرأت سے کام لیا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کافروں کے ایک جنگجو کو قتل کر دیا۔ ایک اور شخص حنظلہ کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت۔ غزوہ بدر سے واپس آئے تو بیمار ہو گئے۔ سب گھر والوں نے بہت خیال رکھا مگر طبیعت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 2 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات پر مدینہ منورہ میں کوہرام پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز تھے اور مجھے اس کے لیے اللہ سے بہتری کی امید ہے، لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر بھی از خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ صحیح بخاری۔ شاہرین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ مسلمان کی موت پر اس کی آخرت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہ کہنا یا یہ کہ کچھ نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر نیک تھا، اللہ تعالیٰ اس کے کسی فعل پر اس کی پکڑ کرے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو، یعنی چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر بہت بدکار تھا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی خاص نیکی کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دے۔ اسی لیے ہمیں خود کسی شخص کے جنتی اور جہنمی ہونے پر شہادت نہیں دینی چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اہل خانہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا نام خولہ بنت حکیم تھا۔ وہ قبیلہ سلیم سے تھی اور مسند حنبل کی روایت کے مطابق یہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی۔ ان کا شمار جلیل القدر صحابیہ میں ہوتا ہے۔ بہت ہی عبادت گزار اور نیک سیرت عورت تھی۔ ان سے 15 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت صائب اور حضرت عبد الرحمن انہی کے بطن میں سے تھے، یعنی انہی کی اولاد تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے دین میں آگے بڑھے، جس میں صائب نے بہت سی غزوات میں حصہ لیا اور جنگ یمامہ میں وفات پا گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا صحیفہ اخلاق۔ آپ رضی اللہ عنہ استقامت فی الدین، حب رسول، شجاعت سے بھرے ہوئے،
شرم و حیا اور بہت ہی پاک باز تھے۔ عبادت الہی کا بہت زیادہ شوق تھا، روزے رکھتے تھے اور رات کی عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رات بھر عبادت کا پتہ چلا تو انہیں بلوایا کہ عثمان، کیا تمہیں میری سنت سے اعراض ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو میرے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو سنو، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو۔ یہ تھے وہ پاک باز شرم و حیا والے صحابی جن کو جنت بقیع کی زمین نے سب سے پہلے جگہ دی۔ ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے ایک خاص بات جو مجھے معلوم ہوئی وہ یہ کہ خیر ہونا فطرت میں کبھی نہ کبھی ہمیں دین کے قریب کر ہی دیتا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں خیر اگر ہو، کیونکہ ایسا شخص ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہے اللہ سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، اور ایسا شخص دوسروں میں بھی خیر ہی دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب میں خیر بھر دے اور خیر کرنے والوں میں سے ہمیں بنا دے، آمین۔